بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامک واقعات سے متعلق آگاہ ہونے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ آج کی ویڈیو تحویل قبلہ کے بارے میں ہے، تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو تقریباً 16-17 ماہ آپ نے اور تمام مسلمانوں نے نماز جو ہے وہ مسجد اقصیٰ یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ یہ آپ پڑھ تو رہے تھے مسلمان اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی خواہش یہی تھی کہ آپ کا قبلہ الگ ہو، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اور یہودیوں کے جو تہوار ہوں وہ الگ الگ ہوں، تو اس لیے آپ نے کوشش کی کہ قبلہ بھی الگ الگ ہو۔ تو قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی آیت 144 میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کوت کو اعمال سے بے خبر نہیں۔ جب یہ آیت آئی، یہ حکم جو ہے رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا، تو جب یہ آیت کی وحی آئی تو آپ مدینہ منورہ کے محلے بنو سلمہ میں بشر بن برہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا چکے تو تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی ہے، اور اسی وقت آپ اور آپ کے اقتداء میں تمام نمازی بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھر گئے، کیونکہ بیت المقدس مدینہ کے شمال میں ہے جبکہ کعبہ جنوب میں ہے۔ اس لیے اس کیفیت کا بیان حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق تحویل قبلہ کی کیفیت سویلہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، اور یہ ابن ابی حاتم میں موجود ہے کہ خواتین مردوں کی جگہ آ گئیں اور مرد خواتین کی جگہ آ گئے۔ اس طرح ہم نے باقی 2 رکعتیں بیت اللہ کی جانب رخ کر کے ادا کی۔ اب یہ بالکل سمجھ لیں کہ آدھے دائرے کے مقدار گھومے گئے تمام جو نمازی تھے، تو اس کی کیفیت کس طرح تھی اور جو عمل کثیر کیا گیا اس کی کیا کیفیت تھی، تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور آپ ہی کے حکم پر اور آپ ہی کے کہنے پر یہ تمام واقعہ پیش آیا، اور جو لوگوں نے جتنی حرکت کی یہ آپ کے سامنے کی، اس لیے یہ تمام جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے، اور اس وقت جو کیونکہ آپ خود موجود تھے تو آپ کے ہوتے ہوئے جو بھی عمل ہوا وہ اسلام کے مطابق تھا۔ تو اس طرح جو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف۔ اب یہودیوں کو موقع مل گیا کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو بھڑکائیں خوب، تو انہوں نے یہی کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی کہ اتنے عرصے یہ بیت المقدس کی طرف منہ کیا گیا اور اب کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا گیا ہے۔ عام مسلمان بھی اس سے تھوڑے سے سازش کا شکار ہوئے، اور انہوں نے بھی سوچا کہ میں نے 16-17 جو مہینے نماز پڑھی ہے اس کا کیا ہوگا، کہ ظاہر اسلام کے جو بنیادی وہ نماز ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی آیت 143 میں فرمایا کہ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ، اور اے محبوب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارے ایمان اکارت کرے، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ آپ نے جو ایمان یا جو عبادتیں کی ہیں وہ اکارت کرنے والے نہیں ہیں، اور جو نمازیں کی گئیں اس وقت جو کیونکہ قبلہ تھا اس لیے وہ سب اپنی جگہ پر قبول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا گیا یہ دیکھنا ہے کہ کون آپ کی اطاعت کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، کیونکہ مسلمان کعبہ میں جب تھے یا مکہ میں تھے تو وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب جب یہاں مدینہ میں تو ان کو رخ چینج کر کے بیت المقدس کی طرف کرنا پڑا، تو ان کے لیے کیونکہ کعبہ صدیوں سے ان کے بڑی قدر و منزلت تھی، اس لیے ان کو بھی یہ بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اپنا رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے
بیت المقدس کی طرف کرتے، اور قرآن شریف میں بھی اس کا جب یہ حکم کیا گیا تھا تو اس کی کوئی آیت نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخفی طور پر وحی کے ذریعے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کریں جب آپ مدینہ میں آئے تھے۔ تو اس کے بعد یہ پھر یہ جو آیت نازل ہوئی اور آپ نے رخ جو ہے اپنا کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ اس کے بعد جو یہودی تھے وہ اس کا ظاہر مذاق اڑائے کہ پہلے آپ رخ کرتے تھے اس طرف، اب آپ کو کیا ہو گیا کہ اب اپنا رخ جو ہے اس طرف کرنے لگے ہیں۔ تو اس کے بارے میں قرآن شریف نے اسی سورہ بقرہ کی آیت 142 میں ارشاد فرمایا کہ آپ کہیں گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر تھے، تم فرما دو کہ مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا جائے۔ تو یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تحویل قبلہ، یا جو مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ جو بنا ہے، اس کی جو قرآنی آیت آئی اور جو کیفیت اس وقت پیدا ہوئی، اور جو ہم اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی شروعات کب سے ہوئی تھی اور کس طرح ہوئی تھی۔ تو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔